اور میں نے عمران خان صاحب کو بولا، میں نے کہا خان صاحب جو تکلیفات پارٹی نے برداشت کی اور سب سے زیادہ تکلیفات آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں آپ وہ تبدیلی لا رہے ہیں، وہ قبضہ چھڑوا رہے ہیں پاکستان بننے سے لے کر اب تک ان لوگوں کا جو اس میں قابض ہے، اور وہ ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، ہمارا لوٹے پیسے کے زور پہ، بلیک میلنگ کے زور پہ مسلط ہے ہمارے اوپر۔ اب آپ کہاں جائیں گے کہ جب آپ کے ملک کا محافظ ہی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے، جس سے آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جس سے آپ لڑ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن میں بار بار یہاں بھی اپیل کرتا ہوں اور اس فارم سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب میرا ملک ڈوب رہا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بینر چوری کر کے آپ نے دے دیا کہ جو آپ نے بتایا کہ اتنی کرپشن، اربوں ڈالر کی کرپشن، کمپرومائزڈ، را کے ایجنٹ انہوں نے بلوائے، آپ کی رپورٹس ہیں، انہوں نے پاکستان کے راز بیچے اور ملکوں کو دیے، یہ آپ کی رپورٹس ہیں، ان کو آپ نے بٹھا دیے ہمارے اوپر، تو میں کس سے گلہ کروں؟ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنلی اور نیشنلی عمران خان جو ہمارے لیے اس وقت، ہماری قوم کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اس وقت جیل میں ہے، اس کی ایک آواز بن کے ہم نے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے، اور کنٹیسٹ کر کے اس وقت تک ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا جب تک ہم وہ مقصد حاصل نہ کر لیں جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ اتنی جانیں گئی ہیں اس ملک کے لیے، تو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اگر جانیں دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم دیں گے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو رابطے میں ہوں، جب میں مفرور بھی تھا یہاں پارٹی میں رابطے میں تھا، اس کے علاوہ عاطف خان سے میرا رابطہ ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے ساتھ میرے سامنے ہے، میں اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور امید بھی کرتا ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ باقی ہماری صوبے میں حکومت ہے، اور انشاءاللہ جب بھی ایسا وقت آیا کہ ہمیں نکلنا پڑا کہ اب انقلاب کے بغیر حل نہیں ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا، تو انشاءاللہ انقلاب کے لیے سب سے پہلے میں ہی نکلوں گا، بحیثیت وزیر اعلیٰ نکلوں یا بحیثیت ایک عمران خان کا ورکر نکلوں، بحیثیت پاکستان نکلوں انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ امر بالمعروف، انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہو کے آخر میں انشاءاللہ جیت حق کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ حق لیں گے۔ باقی میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ آپ باہر ہیں، اس ملک کے لیے اور بالخصوص اس صوبے کے لیے جو ہمارے اپنا اس وقت عمران خان کی حکومت ہے، میں آپ لوگوں سے اپنے صوبے کے لیے اسپیشلی جو میرے ہیلتھ سے میرے وہ ایکسپرٹس جو ٹاسک فورس بھی میں نے بنائی ہے، اس میں آپ لوگوں کے ہی ایکسپرٹیز سے فائدہ لے کر انشاءاللہ بہتر کر رہا ہوں سسٹم کو، ہیلتھ سسٹم کو، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں ہماری مدد کریں آپ، اور ہماری مدد کر کے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو اسپیشلی ان فار فلانگ ایریاز ہم سہولیات دیں اپنے لوگوں کو۔ انشاءاللہ ہم اکانومی اپنے صوبے کی خود گرو کر رہے ہیں، میں ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر کہ جن سے ہمارا ریونیو بڑھے، ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور اپنے لوگوں کو لائبلٹی نہیں بلکہ کنورٹ کریں انٹو انشاءاللہ ایسیٹس۔ اس کے لیے بہت ہمارے زبردست قسم کے اقدامات ہم نے کر دیے ہیں۔ 100 ڈیز کی جو ایک بریفنگ دی گئی ہے، کیونکہ میڈیا میں دکھاتا نہیں ہے، میرے فائنانس ایڈوائزر اس کو ضرور سنیں، وہ بالکل فیکٹس ہیں، پریکٹیکلی ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تحریک کو بھی انشاءاللہ لیڈ کریں گے ہر طرح سے، اور انشاءاللہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو بھی مل کے پورا کریں گے۔ میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو امیدیں آپ نے ہم سے لگائی ہوئی ہیں انشاءاللہ انصاف آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے اگر نہ ملا تو انشاءاللہ پھر نکل کے ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ پھر ہم انصاف لے کر اس ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی انشاءاللہ لے کے دم لیں گے۔ وہ آپ لوگوں کو یہ ماننے کے باوجود اب تک ووٹ کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ بہتر طریقے سے سفید اور سیاہ میں فرق کر سکتے ہیں، بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ایک لیڈرشپ کے لیے جو لیڈ کرے اس ملک کو، اس ملک کی پالیسیز کو۔ ہماری گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب نے، ہم نے باقاعدہ منظور کیا پارلیمنٹ سے، لیکن ان لوگوں نے آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ کیا سوچ چل رہی ہے، یہاں پہ کیا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے۔ اور پاکستان کے جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی، وہ ہمارے آئین کا تحفظ ہے، وہ قانون کی پاسداری ہے، قانون کی بالادستی ہے۔ اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا گیا، لیکن آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے، جبکہ آئین کے اندر آرٹیکل 6 ہے۔ اتنی بڑی سزا کہ سزائے موت کی سزا جو رکھی گئی، کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ یہ اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ کوئی سوچے بھی نہ اس کو توڑنے کا، پھر بھی بار بار توڑا گیا۔ اب جو حالات چل رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو پاکستان کے بیٹھے ہوئے وقت کے فرعون اور یزید مان ہی نہیں رہے، عدالتوں کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ہم انصاف کس سے لیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے اس وقت کہ ہم انصاف کس سے لیں آخر، اور جب انصاف دینے والی عدالتیں انصاف نہیں دے گی
تو پھر بھی آئین میں ہمارے پاس اپنا حق لینے کے لیے پرامن طریقے سے تحریک چلانے کا حق ہے، پھر ہمیں وہ چلانی پڑے گی۔ جب وہ آپ چلاتے ہیں تو آپ پہ غداری کے الزامات لگتے ہیں، آپ پہ اوپر جیلی پرچے ہوتے ہیں، اور ایسے جیلی پرچوں میں ابھی عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہے، ہماری قیادت جیل میں ہے، ہماری خواتین جیل میں ہے، ہمارے ہزاروں ورکروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کچھ ابھی تک جیلوں میں ہے۔ فسطائیت، ظلم، جبر کی وہ تاریخ پاکستان میں انہوں نے قائم کی ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کسی جمہوریت میں نہیں ملتی۔ اب واٹ آر وی لیفٹ وتھ؟ ہمارے پاس اب ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس قبضے سے نکالیں گے۔ آج ہمارے پاس ایک موقع ہے، میں آپ کو بحیثیت ایک ورکر، ایک پولیٹیکل ورکر، ایک پاکستانی یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان جتنی پاپولیرٹی نہیں کسی کو ملنی ہے دوبارہ، عمران خان کہ نظریے جتنی سپورٹ پاکستان میں نہ کسی نظریے کو ملنی ہے دوبارہ، اور نہ ہی ہمیں موقع مل رہا ہے دوبارہ۔ اور اسی لیے یہ عمران خان سے خوفزدہ ہے، نہ اس کی تصویر چھوڑتے ہیں، نہ اس کا بیان چھوڑتے ہیں، نہ اس کا نام چھوڑتے ہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ یہی وہ گیم چینجر ہے، وہی امید ہے جو پاکستان میں ڈیموکریسی لائے گا۔ اور اس لیے یہ ہر حد تک جا رہے ہیں، ہر حد تک۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ سب کو پتا ہے، ماشاءاللہ آپ دنیا کے وہ لوگ ہیں کہ میرے خیال میں دنیا کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، کہ جو یہ سیریز آف ایونٹ کیے گئے ایک پارٹی کے ساتھ جس کو عمران خان لیڈ کر رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ اور پوری پارٹی کے ساتھ، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ قابل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وقت کے فرعون اور یزید بنے ہوئے ہیں، ان کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور حقیقی جمہوریت، عوامی حکومت، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی، اور جو عوام کا فیصلہ ہے اس کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ اور نہایت افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ ذاتی مفادات کے لیے، کرپشن کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، جیبیں بھرنے کے لیے، ملک کو لوٹنے کے لیے، یہ لوگ ہمارے اس ملک کو جس کے لیے ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی جانی مالی، اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ صرف پیسوں کے لیے ہو رہا ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے۔ پیسے کماؤ، ملک سے باہر لے جاؤ، اس کے بعد ملک میں جگہ نہیں ملتی، تم بھی ملک سے باہر چلے جاؤ۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہی پولیٹیشنز بھی یہی کر رہے ہیں، آپ کی تمام ادارے جن کے نیچے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری کوئی آواز نہیں سنتا۔ کل کو جو نکل گیا یہاں سے، اگر میں کہوں کہ اس نے پیسہ لوٹا ہے یا اس نے میرے ملک سے یہ کیا ہے، تو اس کو لانے کے لیے میری کوئی آواز نہیں سنتا، کیونکہ میں ایک مقروض ملک ہوں، تو کون میری آواز سنے گا؟ ہمارے یہاں پر تو کسی ملک کا کوئی بھی بندہ وانٹیڈ ہو تو ہم بڑے طریقے سے اس کو حوالے کر دیتے ہیں، ہمارے وانٹیڈ لوگوں کے لیے ہمیں کوئی بھی ہمارے حوالے نہیں کرتا۔ تو ہم نے اس پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہم انشاءاللہ یہاں پہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی، ہم بھی دیں گے، اپنی جان تک دیں گے، لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی آواز انٹرنیشنل آواز ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر انٹرنیشنل آواز اٹھانی پڑے گی۔ کسی ملک کے اندر اس ملک کے آئین کو توڑنے کے خلاف انٹرنیشنل آواز اٹھانی پڑے گی، جس طریقے سے آپ نے پہلے کیا، اور ایک کانگریشنل ہیئرنگ اس سائفر کے اوپر آپ نے اس کی ہیئرنگ کے لیے اس کو مقرر کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے عاطف خان چونکہ میرا کلاس فیلو بھی ہے اور میرا دوست ہے، تو یہاں پر ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، امریکن پاکستانیز پبلک ریلیشنز کمیٹی، اس کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، ان کے بہت سی باتیں ہوئی، ان کے کوئی انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہمیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ویلکم آپ کریں، آپ نے پہلے بھی کیا ہے، اور میں نے ایکنالج کیا کہ بلینز آف ڈالرز یو ایس نے ہمارے مشکل ایسے ڈیزاسٹر ٹائم میں کہ ہمارے پہ سیلاب آئے یا زلزلے آئے یا ہمارے کوئی پروجیکٹس ہیں، ان کے اندر انویسٹ کیا۔ لیکن میں نے کہا پھر بھی پرسیپشن کیا ہے یہاں پر یو ایس کی، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ غلط پالیسیز کسی کی، شخصیات کی غلط پالیسیز، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ تو میں نے اسے صاف کہا وہاں پر کہ سائفر کے معاملے کے اوپر میں وہ بندہ بیٹھا ہوں کہ اس کیبنٹ کا بھی ممبر تھا، اس پارلیمنٹ کا بھی حصہ تھا، اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر تھا، جس میں آ کے ہمارے ایمبیسڈر نے جب ہم نے ڈی کلاسیفائی کیا اس کو، تو جو ورڈنگ تھی وہ قابل مذمت ہے، اس میں کلیئرٹی چاہیے، تشویش ہے، کلیئرٹی کریں، وہاں پر ڈسکس کریں، اور ڈسکس کر کے اس کو واضح کریں، انکوائر کریں اس کو۔ میری آپ سے یہ عرض ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں گے عمران خان کی سربراہی میں۔